الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومحمد المصطفى وعلى آله وأهل بيته الأتقياء وعلى أصحابه وأزواجه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد اکرام و تکریم اور میرے معزز محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا فضل اور احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک فضیلت والی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور اس ذات کا کرم کہ ہمیں اس امت میں پیدا فرمانے کے بعد ان لوگوں سے وابستہ رکھا ہے یا ان لوگوں میں شمار فرمایا ہے جو اللہ کے احکامات کو سمجھتے اور عمل کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور اسلام کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اسلام جیسی عظیم دولت یہ اس کے کرم سے عطا ہوئی، اس کے فضل سے عطا ہوئی، اس کی توفیق سے عطا ہوئی، اور اسلام ہی اللہ کے ہاں پسندیدہ اور مقبول مذہب ہے، اور اسلام بڑا اعتدال پسند مذہب ہے، افراط و تفریط سے خالی ہے، کسی چیز میں غلو بھی نہیں، کسی چیز میں کمی بھی نہیں، بڑا درمیانہ اور میانہ روی والا اعتدال والا مذہب ہے اسلام۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے نکاح کے متعلق، یہ بھی اللہ کا ایک بڑا حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے، اس کی تعلیم عطا فرمائی، اور یہ بھی اسلام کی خوبیوں میں سے ہے اور اسلام کی خاصیات میں سے ہے، ورنہ اسلام سے ہٹ کر شادی کے کیا کیا تصورات ہیں وہ آپ سب کو معلوم، کہیں اس کا تصور کیا ہے، کہیں کیا ہے، کہیں ہے ہی نہیں۔ تو اسلام نے اور اللہ نے اسلام کے واسطے سے مسلمانوں کو بڑی خوبصورت اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں،
آپ سے پہلے بھی ایسی ہستیاں دنیا میں آئیں جن کو ہم نے نبوت دے کر بھیجا، جن کو ہم نے رسالت دے کر بھیجا، جن کو ہم نے رسالت اور نبوت کے منصب پر فائز فرما کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور اگلی بات فرمائی وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہر ایک نبی کو اللہ نے رشتہ ازدواج سے منسلک فرمایا، سب کو اللہ نے ازواج عطا فرمائی، بیویاں عطا فرمائی، سب کا نکاح ہوا، وذریہ، اور ان کو اولاد بھی اللہ نے دی، کسی کو کس طرح کسی کو کس طرح، یہ اللہ کا سارا نظام۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے اس حکم کو سارے نبیوں نے پورا کیا، تمام رسول اس حکم کو بجا لائے ہیں۔ تو یہ نکاح کی سنت اللہ کا حکم بھی ہے اور سارے نبیوں کی سنت بھی ہے۔ اس کے بعد خود رحمت دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ احادیث مبارکہ میں بے شمار جگہ، ایک جگہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء کی سنتوں میں سے سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ تمام انبیاء با حیا ہوا کرتے تھے، حیا ہر ایک میں موجود تھا۔ دوسرے نمبر پر جو تمام انبیاء کی سنتوں میں سے ہے وہ ہے خوشبو، خوشبو کا استعمال تمام انبیاء نے فرمایا۔ تیسرے نمبر پر جو تمام انبیاء کی سنتوں میں سے وہ ہے مسواک، وہ حضور کی سنت تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سے پہلے جو تمام انبیاء رسول دنیا میں آئے پھر اپنے اپنے وقت پر محنت کر کے دنیا سے چلے گئے، مسواک بھی تمام نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے، جو آج زیادہ تر نظر نہیں آتی۔ مسواک کی جگہ اور چیزوں نے لے لی ہے، اس کے فضائل دوسری چیزوں میں بیان کیے جاتے ہیں، حالانکہ مسواک تمام نبیوں کی سنت، تمام رسولوں کی سنت، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس کے فضائل حدیث میں خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، تو اس سے مبارک چیز کوئی ہو سکتی ہے؟ کوشش کریں کہ ہمارے جہاں بھی ہم وضو کرتے ہیں وہاں مسواک ضرور رکھی ہو، ہر وضو میں استعمال کریں۔ مسواک کے فضائل پھر کبھی بیان کریں گے۔ تو تمام انبیاء کی سنتوں میں سے سب سے پہلی چیز حیا، دوسرے نمبر پر خوشبو کا استعمال، تیسرے نمبر پر مسواک کا استعمال، چوتھے نمبر پر نکاح، تمام انبیاء کی سنتوں میں سے یہ ایک بڑی عظیم سنت۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فَانْكِحُوا امر کا صیغہ ہے، امر کہتے ہیں حکم کرنے کو، تو اللہ نے حکم کیا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جہاں تمہیں رشتہ مناسب لگتا ہے، آپ کے جوڑ کا لگتا ہے، آپ کے حساب کا لگتا ہے، آپ کو کسی وجہ سے اچھا اور بہتر لگتا ہے، نکاح کر لیا کرو۔ بغیر نکاح رہنے والا شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شیطان کی مانند ہے، اس لیے کہ شیطان اس پر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے اور وہ بہت سے شیطان کے راستوں میں نکل جانا اس کا آسان ہوتا ہے، اس لیے اس کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ تو یہاں تو فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتوں میں سے جو رشتہ تمہیں مناسب لگے، آپ کے جوڑ کا لگے، آپ کو ترجیحی بنیادوں پر اچھا اور مناسب لگے، وہاں نکاح کر لیا کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، جہاں اللہ نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیوں کا اظہار فرمایا ہے، کائنات میں بڑی بڑی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، وہاں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہاری جنس میں سے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے ام حوا کو پیدا فرمایا، پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ اپنے جناب سے تمہارے اندر محبت اور رحمت پیدا کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں بھی بڑی نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں اپنے قدرت کے اظہار کی۔
اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا، وہی ذات ہے جس نے تم سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آپس میں محبت پیدا فرما دی۔ تو قرآن مجید میں مختلف مقام میں اللہ رب العزت نے اس کے فضائل بیان فرمائے، اس کے فوائد بیان فرمائے، اس کی خاصیات کو بیان فرمایا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں فرمایا، یا ایہا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، اتقوا ربکم، ڈرتے رہو اپنے اس رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم سے، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، پھر ان سے ان کے ساتھ ان کی بیوی کو پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے دنیا بھر میں مردوں اور عورتوں کو پھیلاتا چلا گیا، انسانیت کو وجود دیا۔ پوری کائنات کے اندر جتنی بھی انسانیت ہے سب اولاد آدم ہیں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ تو یہ ایک اللہ کا بہترین حکم ہے اور انسان کی فطرتی ضرورت بھی ہے۔ اب انسان کو جب اللہ نے بنایا ہے تو بے مقصد تو بنایا نہیں۔ کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اتنا بڑا انسان جس سے اشرف المخلوقات بنایا، جس سے ساری مخلوقات کا سردار بنایا، اور ساری کائنات جس کے لیے بنائی، الدنیا خلقت لکم، ساری دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی، وانتم خلقتم للآخرہ، تمہیں بنایا ہے کہ میری عبادت کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ تو یہ انسان بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس انسان کو اللہ نے بڑے عظیم مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو اتنا پیارا، اتنا افضل انسان، اتنی افضل اور اشرف مخلوق جس کو اللہ نے انسان سے مخاطب فرمایا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ اپنی ساری فطرتی ضروریات کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرے۔ اسے چاہیے کہ اس انسانی مشینری کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کے مطابق چلاتا ہوا نظر آئے۔ اگر اپنی فطرتی ضروریات کو اللہ کے احکامات سے ہٹ کر پورا کرے گا تو یہ اللہ کا نافرمان بندہ کہلائے گا۔ اگر یہ اپنی فطری ضروریات کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرتا ہوا چلا جائے گا تو یہ اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہے۔ تو یہ ایک انسانی اور فطرتی ضرورت بھی ہے، اس لیے اس کو ایسے پورا کرنا ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رحمت دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس شخص نے نکاح کر لیا، جس شخص نے شادی کر لی، اس نے اپنے ایمان کے آدھے حصے کو مکمل کر دیا۔ جتنا ایمان ہے مکمل، اس کا جو آدھا حصہ تھا نکاح کرنے سے اس نے اپنے آدھے حصے کو مکمل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ، اب وہ جو آخری آدھا حصہ باقی رہ گیا ہے اس میں تقوی اور پرہیزگاری سے زندگی گزارتا ہوا نظر آئے، اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب نکاح کر لیتا ہے یہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سی نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے بے حیائیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچ جاتا ہے، بہت سے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو تم میں سے استطاعت اور طاقت رکھتا ہو کہ وہ نکاح کر سکے، اس کی ضروریات پوری کر سکے، نان نفقہ کی ساری ضروریات پوری کر سکے، ساری ذمہ داریوں کا احساس کر سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، بغیر نکاح کے نہ رہے، اس لیے کہ وہ شیطان کا اعلی کار بن جائے گا۔ من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی صلاحیت، استطاعت اور قدرت رکھتا ہے اور اس کی ساری ضروریات اور ذمہ داریوں کو پورا کر سکتا ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔
فمن لم یستطع، اور جو اتنی قدرت نہیں رکھتا، اتنی استطاعت نہیں رکھتا، تمام ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتا، اسے چاہیے کہ وہ روزہ پھر کثرت سے رکھتا رہے تاکہ وہ شہوت کے ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہے۔ اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے، روزہ آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، روزہ آپ کو بے حیائی کے کاموں سے دور رکھتا ہے، روزہ آپ کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھتا رہے تاکہ وہ اپنے باقی گناہوں سے محفوظ رہ سکے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی اہلیہ حضرت خولہ رحمت دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، حضرت عثمان بڑے نیک آدمی ہیں، حضرت عثمان بڑے نیک آدمی ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ رات نفلوں میں گزار دیتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ دن روزوں میں گزر جاتا ہے۔ اپنی شکایت بھی کر رہی ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں کہ حضرت عثمان بڑے نیک اللہ کے ولی متقی آدمی ہیں کہ رات بھر نفلوں میں گزر جاتی ہے، نوافل میں کھڑے ہوتے ہیں، صبح کی اذان ہو جاتی ہے، دن بھر روزے سے گزر جاتا ہے، وہ اپنے اسی اعمال میں مصروف رہتے ہیں۔ رحمت دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں آپ کی تربیت کے، آپ نے صحابہ کی کیسی تربیت فرمائی، صحابہ کے ایک ایک عمل پر نظر رکھی اور ان کی تربیت فرمائی۔ آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عثمان کیا تم میرے طریقے سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں میرا طریقہ معلوم نہیں ہے؟ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، قربان جاؤں آپ پر، آپ کے طریقے سے ہٹ کر چلنے میں ہے ہی کیا؟ عثمان تو آپ کے طریقے پر ہی چلنا چاہتا ہے، اس لیے تو میں نے ساری رات اللہ کے لیے وقف کر دی، اس لیے تو پورا دن میں نے روزے کی نظر کر دیا۔ رحمت دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان میرا طریقہ یہ نہیں ہے، میں تو رات جاگتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں، میں کچھ دن روزے سے ہوتا ہوں، کچھ دن روزہ نہیں بھی رکھتا، تو اپنی ساری زندگی روزوں میں وقف مت کرو، اپنی ساری رات عبادت میں مت لگا دو، رات کو آرام بھی کرو، نوافل بھی پڑھو، اس لیے کہ عثمان تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے۔ اب تربیت اگلی شروع ہو گئی، تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے بچوں کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے مہمان کا بھی حق ہے۔ تم روزے سے ہو، مہمان آ کر کیا کرے گا؟ تم ساری رات نوافل میں گزارو گے، دن روزوں میں گزارو گے، بچوں اور بیوی کے حقوق کا کیا بنے گا؟ بڑے اچھے انداز میں تربیت فرمائی کہ عثمان تمہیں میرے طریقے پر چلنا چاہیے، اس لیے کہ میرا طریقہ تو یہ ہے کہ رات عبادت میں بھی گزارتا ہوں، رات آرام بھی کرتا ہوں، کبھی میں روزے سے ہوتا ہوں، کبھی میں روزہ نہیں بھی رکھتا، تمہیں میرے طریقے پر چلنا چاہیے، جو میرے طریقے پر نہیں چلے گا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری حدیث، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چند صحابہ کرام پہنچے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوچھی کہ آپ رات کیسے گزارتے ہیں، آپ کی رات کیسے گزرتی ہے؟ امی عائشہ صدیقہ نے بیان فرمایا، آپ پہلی رات آرام کرتے ہیں، پچھلی رات نوافل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا دن کیسے گزرتا ہے؟ آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، کبھی آپ نہیں بھی رکھتے۔ اب وہ ایک صحابی کہنے لگے، ارے حضور تو بخشے بخشائے ہیں، معصوم کائنات ہیں، وہ تو ساری رات سو کر بھی گزار دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، میں نیت کرتا ہوں آج کے بعد ساری رات عبادت کیا کروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا، بالکل حضور تو کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے، لیکن میں نیت کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی روزے میں گزار دوں گا، یعنی روز روزہ رکھوں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ میں ایسا کروں گا، میں تو نکاح ہی نہیں کروں گا، اس لیے کہ نکاح کروں گا تو بہت سی ذمہ داریاں میرے ساتھ وابستہ ہو جائیں گی، کمانا، کھانا، کھلانا اور بہت سی، میں ایسے کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، اس لیے ذمہ داریاں باقی میرے اوپر نہیں آئیں گی، میں اپنے آپ کو عبادت میں لگا دوں گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا ماجرا بیان فرما دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، ارے تم سے زیادہ میں متقی ہوں،
تو مجھ سے زیادہ متقی بننا چاہ رہے ہو؟ میں تم سے زیادہ متقی ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوں، اس کے باوجود میں رات آرام بھی کرتا ہوں، رات نوافل بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، امت کے لیے روتا بھی ہوں، آنسو بھی بہاتا ہوں، ظالموں کی معافی کی دعائیں اور درخواست بھی اللہ کے حضور کرتا ہوں، لیکن رات کو آرام بھی کرتا ہوں۔ ہاں میں روزہ بھی رکھتا ہوں، لیکن میں افطار بھی کرتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے کئی سارے نکاح بھی کر رکھے ہیں، لہذا تم میں سے وہ کامیاب ہوگا جو میرے راستے پر چلے گا، جو میری سنت پر چلے گا، جو میرے راستے پر طریقے پر نہیں چلے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ آیات اور کچھ احادیث بیان فرما دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل میں اللہ کا حکم دیکھنا ہے، اپنے تقوی کو ترجیح نہیں دینی۔ حضور سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کی محبت رکھنے والا نہیں ہے۔ رہبانیت سے منع فرمایا ہے۔ رہبانیت اسلام سے پہلے تھی کہ نہ شادی، نہ کھانا، نہ پینا اور کونا اور گوشے میں بیٹھ گئے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں حقوق ہیں۔ بیوی ہے تو اس کے حقوق، بچے ہیں تو اس کے حقوق، استاد ہے تو اس کے حقوق، پڑوسی ہیں تو اس کے حقوق، بہنیں ہیں تو اس کے حقوق، خاندان ہیں تو اس کے حقوق، نوکر ہیں تو اس کے حقوق، آقا ہے تو اس کے حقوق۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔